Assalamualaikum everyone. My name is Ryan Marketing Wala and I am 16 years old. Currently I study at Tahan School and Academy Foundation Level Batch 9. آج کے انٹرویو میں ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں جن کا نام ہے راحلہ ہیلتھ والی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو سب سے پہلے ہماری آڈینس کو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میرا نام راحلہ اقبال ہے اور میں ریحان آن لائن اسکول ٹیچر ٹریننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا لیول 1 اور بیچ 24 ہے. اس کے علاوہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے سائیکالوجی میں، اردو میں، اور میں نے اشاعت العالمیہ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں تجوید ترجمہ تفسیر کے بھی کورسز کیے ہیں اور اردو کے بھی بہت سے کورسز کیے ہیں. اوکے. سو آپ نے اپنے نام کے آگے ہیلتھ والی لگایا ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے نا یہ کیا سوچ کر لگایا اور ہیلتھ والی کیوں لگایا؟ اور بہت سارے نام تھے. تو میرا جو مین سبجیکٹ تھا وہ سائیکالوجی تھا، اور سائیکالوجی میں ہم ٹوٹلی مینٹل ہیلتھ اور اس کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے، اسی کے اوپر ورک کر رہے تھے. تو اس بیس پہ میں نے اس کو ہیلتھ کا لگایا. اوکے. سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ آپ کے اکارڈنگ ہیلتھی لائف اسٹائل کا سمپل میننگ کیا ہے؟ ہیلدی لائف سٹائل کا سمپل میننگ یہ ہے کہ آپ صرف ہیلتھ یہ نہیں کہ آپ فزیکلی، مینٹلی ہیلتھ بھی یہ ہے کہ آپ پرسکون اور مطلب وہ تمام عادات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. غصہ نہیں کریں، صبر تحمل، معاف کرنا، مدبرداری کا مظاہرہ کرنا اور اپنے اخلاق اچھے کرنا، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہو جائے گی. اسی طرح آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے تو اس میں آپ نے سادہ کھائیں اور اچھا تھوڑا کھائیں، وہ کہتے ہیں اچھا کھائیں. جی. جنک فوڈ سے اپنے آپ کو بچا لیں جو آج کل بہت زیادہ ہے. پہلے دور میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اس وقت بیماریاں کم تھیں، لوگ بیمار کم ہوتے تھے. کس وجہ سے؟ سادہ کھاتے تھے. اور اب جو ہم فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کی طرف جا رہے ہیں جس سے ہماری ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اوکے. ہیلتھ کے حوالے سے لوگ سب سے کامن مسٹیک کیا کرتے ہیں؟ لوگ بیماری جب سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت اس پہ فوکس نہیں کرتے، اور جب وہ پیک پہ پہنچ جاتی ہے اس وقت ان کو ٹینشن بن جاتی ہے. سب سے بڑی مسٹیک تو یہ ہوتی ہے. جب آپ کو تھوڑی سی بھی فیل ہو تو فوراً اپنا چیک اپ کروائیں. تھوڑی بیماری اس میں علاج بھی پاسبل ہوتا ہے، آپ کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے. لیکن جب آپ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے اور خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور ٹینشن اور وہ چیزیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ایک اوکے. تو سو یہ ہے. دوسرا، اپنی ڈائٹ کے اوپر بھی فوکس نہیں کرتے کیونکہ اوکے. ہیلتھ آپ کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. اوکے. سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ آپ کے اکارڈنگ ڈیلی روٹین میں سب سے امپورٹنٹ ہیلتھی ہیبٹ کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو مارننگ میں اٹھ کے سب سے پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو ایک اور دن دیا. آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو قرآن پڑھنا ہے. یہ آپ کی جو ہے نا اسپرچول ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی روح کو سکون دیتا ہے. پھر آپ نے ورزش جو ہے، ایکسرسائز ویری امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری ہے. ہم ایکسرسائز پہ جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ یہی ہماری جو ہے نا ہیلتھ کا سب سے مین ہے چیز آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ واک جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں بھی کرتے، صرف واک کر لیتے ہیں، تب بھی آپ اپنی ہیلتھ کو بہت بہتر وے میں لے کے جا سکتے ہیں. اوکے. سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ اسٹوڈنٹس اور ینگ پیپل اپنی ہیلتھ کو کیسے بیٹر رکھ سکتے ہیں؟ جو اسٹوڈنٹس اور ینگ پیپل. ینگ پیپل، اسٹوڈینٹس اور ینگ پیپل آج کل وہی بات ہے کہ جنک فوڈ کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. اگر اس کو چھوڑ دیں تو بھی یہ اپنی ہیلتھ کو اچھا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سافٹ ڈرنکس جو ہیں وہ نہ لیں. اس کی جگہ آپ پانی کا سادہ پانی زیادہ پئیں، یا پھر آپ ڈبے والے جوسز کے جگہ آپ فریش جوس کا استعمال زیادہ کر لیں. فروٹس زیادہ کھائیں اور ان چیزوں کی طرف آئیں، بجائے کہ آپ برگر پیزا اور یہ چیزیں کھا رہے ہیں. اگر اس کو اوائڈ کر کے آپ فروٹس اور ویجیٹیبلز اور ان چیزوں کو لیں گے تو آپ ایک بہتر اور ہیلتھی لائف گزار سکتے ہیں. اوکے. سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ بزی روٹین میں ہیلتھ کو پریورٹی دینے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ بزی روٹین میں آپ اپنا ٹائم سیٹ کر لیں کہ اتنے میں جو کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں جب تک ہم اس میں گیپ نہیں لیتے وہ ہمارا کام بہتر وے میں ہو ہی نہیں پاتا. یہ تو سائنس بھی کہتی ہے، سائیکالوجی، تمام ہمارے جو پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں کہ آپ کو بریک چاہیے ہوتا ہے. بریک کے بغیر آپ دوبارہ فریش ہو ہی نہیں سکتے. تو وہ جو بریک ٹائم ہے اس میں آپ اپنے لیے ایک میل پلان کریں. اور لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر بریک میں
آپ ایک ٹائم بنا لیں کہ ہاں یہ ٹائم میرا میل ٹائم ہے اور اس میں نے ایک ہیلدی فوڈ لینی ہے، تو اس کے اکارڈنگ اور اس کے لیے سب سے پہلے ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اپنی پلاننگ کریں، اپنے ڈے کو ایک پلان کر کے چلیں، اگر پلان کرتے ہیں تو آپ ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں۔ اوکے، سو مائی نیکسٹ کویشچن از کہ سلیپ اور ہیلتھ کا کیا کنیکشن ہے؟ سلیپ اور ہیلتھ کا بہت زیادہ کنیکشن ہے، وداؤٹ سلیپ جو ہے آپ فریش ہو ہی نہیں سکتے، اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ٹارچر سیلز ہیں اس میں سب سے جو پینفل ٹارچر ہوتا ہے کسی کی سلیپ چھین لینا، اس کو سونے نہ دینا۔ آپ کو پتہ ہے اگر انسان کو ایک خاص ٹائم تک نہ سونے دیا جائے تو انسان مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ وہ سے آپ فرسٹ آف آل وہ پاگل ہو جائے گا، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ وہ موت تک چلا جائے گا۔ سلیپ آپ کے لیے اتنی ضروری ہے، تو جب تک آپ اوکے کی سلیپ ہی پوری ہوگی آپ کی ہیلتھ ہی نہیں آئے گی۔ اوکے، کیا فزیکل ایکٹیویٹی ہر ایج گروپ کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ بالکل امپورٹنٹ ہے، بچوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، بڑوں کے تبھی تو کہتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا اسکرین ٹائم کم کریں اور باہر کی ایکٹیویٹیز پہ زیادہ فوکس کریں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی واک کریں، کچھ نہ کچھ چلیں پھریں۔ ہمارے وہ بزرگ جو چلتے پھرتے ہیں وہ ان بزرگ سے اس پہ زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں جو بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے والے جلدی وہ کہتے ہیں کہ چارپائی کو لگ جاتے ہیں، اور جو چلنے پھرنے والے ہیں وہ اپنی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھی اتنی ہی ملنی ہے، لیکن وہ ایک ہیلدی ایک اچھی لائف انجوائے کر کے جاتے ہیں دنیا سے۔ اوکے، پانی پینے اور اوور آل ہیلتھ کے بارے میں آپ کا کیا سجیشن ہے؟ پانی جو ہے وہ ہیلتھ پہ بہت بہتر اثر ڈالتا ہے۔ پانی کا یوں کہیں کہ آپ کی ڈیٹاکس کا کام کرتا ہے، جتنا آپ پانی پیتے ہیں آپ کی باڈی سے گندے مواد جو ہے وہ جلدی فلش آؤٹ ہو جاتا ہے، اور آپ ایک بہتر وے میں اپنی صحت کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اوکے، سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ آپ کے اکارڈنگ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں بیلنس ڈائٹ وہ جس میں تمام نیوٹریشن آپ کو مل جائیں، آپ کو تمام منرلز، نمکیات اور اس میں جتنے بھی آپ کی ہیں وہ تمام آپ کو مل جائیں تو وہ آپ کی بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ آپ صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کریں باقی آپ چھوڑ دیں۔ اوکے، کیا ہر پرسن کی ڈائٹ سیم ہونی چاہیے یا ان کی نیڈس کے مطابق؟ جو ڈائٹ ہے وہ نیڈ کے مطابق کی ہوتی ہے۔ بچوں کی ڈائٹ پلان آپ اور کریں گے، ایڈلٹس کا اور کریں گے، جو لوگ جم جوائن کرتے ہیں ان کا اور ہوتا ہے، جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کا اور ہوتا ہے، لیڈیز کا اور ہوتا ہے، تو سب کا الگ ہوتا ہے۔ اوکے، اسٹوڈنٹس کے لیے سمپل اور پریکٹیکل ہیلتھی میل آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے؟ اسٹوڈینٹس کے لیے وہی ہے کہ ایک تو فل نیوٹریشن ان کو ملنی چاہیے، اس کے لیے وہ چاہے ایک چارٹ اپنا بنا لیں جس میں وہ اپنی تمام میل جتنے بھی ہیں ہماری ضروری نیوٹریشن ان تمام کو لکھ لیں کہ اس چیز سے ہمیں اتنی نیوٹریشن مل رہی ہے، اس کے اکارڈنگ اپنا ایک میل پلان بنائیں اور اس پہ اس کو فالو کریں تو وہ ایک بہتر وے میں اپنا پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ادروائز تو پھر وہ ویک ہی رہیں گے۔ اوکے، فاسٹ فوڈ کو کمپلیٹلی اوائڈ کرنا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے تو ضروری ہے، کیونکہ جب تک فاسٹ فوڈ نہیں تھا ہماریاں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن آج کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ جب چیز سامنے ہو تو کرنا اس سے مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو گیپ بڑھا لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر روز کھائیں، 2 دن نہیں، اس کا گیپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اتنا یوزفل کر لیں کہ چلیں منتھ میں 1 دفعہ 2 دفعہ آپ کر لیں، لیکن اس کو گیپ بڑھانے سے بھی آپ ایک بہتر چیز کی طرف جا سکتے ہیں۔ اوکے، آپ ہیلتھی فوڈ اور ٹیسٹی فوڈ کے بیچ میں بیلنس کیسے مینٹین کرتی ہیں؟ ہیلدی فوڈ جو ہوتا ہے اور ٹیسٹی فوڈ ہم بیلنس اس طرح لے کے آ سکتے ہیں کہ فوڈ جو ٹیسٹی فوڈ ہوتا ہے ہم وہی ہیلدی فوڈ کو ہی ہم ٹیسٹی فوڈ میں کر سکتے ہیں کنورٹ، نہ کہ ہم باہر سے وہ چیزیں لیں، ہم اسی ہیلدی فوڈ سے یا ہیلدی چیزوں سے ہی وہ چیزیں بنا سکتے ہیں۔ ہم کیک جو ہے گھر میں بنا سکتے ہیں، میدے کا یوز کرنے کی بجائے ہم اس میں آٹا یوز کر سکتے ہیں، سوجی یوز کر سکتے ہیں، اتنے مزے کے ان کے کیک بنتے ہیں۔ شوگر کی جگہ ہم گڑ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہم بیکری آئٹم جو باہر سے ہیں وہ ہم خود گھر میں بنا سکتے ہیں اور ایک ہیلدی وے میں تیار کر سکتے ہیں۔ باقی بھی چیزوں کو کینڈیز اور یہ چیزیں چاکلیٹ یہ سب چیزیں بھی ہم گھر میں ایک بہتر وے میں کام کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اوکے، بریک فاسٹ کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟
بریکفاسٹ آپ کی لائف میں اتنا ضروری ہے جتنا آپ سمجھے کہ آپ سانس لے رہے ہیں اتنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو ہے نا اپنا ناشتہ ایسے کرو جیسے کہ بادشاہ کرتے ہیں۔ تو وہ بات ہے کہ ناشتہ تو کسی قیمت پہ آپ نہیں چھوڑ سکتے اس کے بغیر، کیونکہ آپ کا اتنی آپ لانگ ٹائم کا جو روزہ آپ نے رکھا ہوتا ہے نا پوری رات کا، وہ آپ اس کو بریک کر رہے ہوتے ہیں۔ فاسٹ فاسٹ وہی ہے نا آپ کا روزہ۔ بریک فاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا روزہ جو ہے وہ توڑا ہے، تو اس میں مطلب باڈی اتنی ویک ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور وہی انرجی پھر آپ کے نیکسٹ ڈنر تک آپ کے ساتھ چلتی ہے، لنچ تک سوری۔ اوکے کچھ لوگ اوکے صرف وہی ہے کہ لنچ بھی نہیں کرتے، صرف ڈنر تک ہوتا ہے، تو پھر صرف یہ ہیلدی ضروری ہے ابھی اس کا ہونا۔ اوکے، جو اسٹوڈنٹس نہیں کرتے بریک فاسٹ تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ پھر اپنے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وقتی طور پہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی جسٹ یہ فیشن بن چکا ہے کہ ہم نہیں ناشتہ کر رہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کے جو ہے نا سائڈ ایفیکٹس کتنے ہوں گے۔ وہی اسٹوڈینٹس میں آپ ان کا خیال ہوگا کہ شاید ہم اسٹڈیز پہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، لیکن کتنے دن، ایک دو دن تین دن ہفتہ کر لیں گے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی وہ انرجی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہی کام جو وہ 10 منٹ میں کر رہے ہوتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن اس پہ وہ گھنٹہ لگا لیں گے۔ یہی ہے کہ وہ ادھر اگر تھوڑا فوکس کر لیں، ہم اگر اپنی ہیلتھ کو پیچھے چھوڑیں گے تو سمجھے ہم نے اپنا سب کچھ گوا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے آپ کی دعا میں بیسٹ دعا یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہلو اپنی صحت مانگیں، اور آپ کی بیسٹ شکرانے میں سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ صحت مند نہیں ہیں، نہ آپ کی دولت آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کے ہاں اچھا کاروبار پڑھائی کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گی اگر آپ صحت مند نہیں ہیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ ساری لائف انجوائے کریں گے چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اوکے، اچھا آپ ایک منٹ جو ہے نا رکیں صرف۔ ہاں ہاں بات کریں انٹری کرا جی نالو۔ اوکے، سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ ڈیلی روٹین میں فروٹس اور ویجیٹیبل کی امپورٹنس کیا ہے؟ ڈیلی روٹین میں فروٹس اور ویجیٹیبلس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ یہاں تک آ گیا کہ آپ اگر کچھ اور نہیں لیتے تو آپ فروٹس اور ویجیٹیبلس کو مکس کر کے اگر آپ وہ کھانا شروع کر دیں تو آپ اپنی ایک اچھی ڈائٹ پلان کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فروٹ جو ہے وہ کھانے سے پہلے کھاؤ، اپنے کسی بھی میل سے پہلے کھاؤ، نہ کہ میل کے بعد۔ میل سے پہلے وہ آپ کے لیے ہیلدی، اور میل کے بعد کھانا وہ آپ کے لیے انہیلدی ہے۔ اور آج کل نیوٹریشن بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ 4 سے 5 فروٹس اور ویجیٹیبل مکس کر کے ان کا ایک سلاد سا بنا لیں اور اس کو کھائیں، دین آپ اپنا دوسرا میل کریں تو وہ آپ کی ہیلتھ پہ تقریباً 90% پازیٹیو افیکٹ ڈالتا ہے، ان کیس کہ آپ کا دوسرا اوکے میل ایک ہیلدی میل ہو۔ اوکے، سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ سوشل میڈیا پر بہت سی جو ہے نا ڈائٹ ٹرینڈس وائرل ہوتی ہیں، لوگوں کو انہیں فالو کرنے سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ کوئی بھی ڈائٹ پلان فالو کرنے سے پہلے میں نے وہی بتایا تھا کہ پہلے یہ چیک کریں کہ کون سی آپ جو ڈائٹ ہے اس میں آپ کو کتنے نیوٹریشنس مل رہے ہیں اور آپ کی باڈی کو کتنی چاہیے، ریکوائرمنٹ چاہیے۔ صرف ایک اس کا ایک چارٹ آپ بنا لیں اور اس کے بعد آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ جو چیز کس اماؤنٹ میں کھا رہے ہیں اور وہ آپ کی ہیلتھ کو کس حد تک افیکٹ کر رہی ہے، وہ آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا، نہ پھر اوکے آپ آگے جائیں گے نہ پیچھے۔ اوکے، آپ کے اکارڈنگ ہیلتھی ایٹنگ کو لائف اسٹائل کے پارٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جو ہیلدی ایٹنگ ہے وہ آپ کی لائف میں آٹومیٹک صرف آپ کی وہ کہتے ہیں ہیبٹ ہونی چاہیے، آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں۔ یہاں وہ کہتے ہیں ہم فیشن کے اوپر آ گئے کہ ہم نے جنک فوڈ کھانے، وہ چیز کھانے، یہ اسی چیز کو کیوں نہیں آپ فیشن بنا لیتے، اسی چیز کو کیوں نہیں آپ اس چیز پہ لے آتے کہ نہیں ہیلدی فوڈ کھانا ہی ہمارا جو ہے وہ چیز ہے، تو آٹومیٹکلی آپ اس چیز کو اپنے اس میں شامل کر لیں گے، کیونکہ اب وہی ڈاکٹرز، وہی نیوٹریشنز، وہی سائنٹسٹ، وہ تمام حضرات جو پہلے اس چیز کے اگینسٹ تھے اور انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا تھا کہ یہ اب وہی منتیں کر رہے ہیں اور بار بار آ کے اچھا دوائیاں مجھے دے رہے جان ہیں تو کہ واپس آئیں، کائنڈلی آپ اپنی ہیلتھ پہ واپس آ جائیں، نیچر پہ واپس آ جائیں۔ تو میرے خیال میں اس چیز کو اگر ہم خود فالو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اوکے، سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ کیا سوشل میڈیا ہیلتھ اویئرنیس اسپریڈ کرنے کا پاورفل پلیٹ فارم ہے؟ بالکل ہے، ہاں، کیونکہ سوشل میڈیا اب ہر بندے کے ایکسیس میں، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، سب کے ایکسیس میں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو فالو بھی بہت ڈیپلی کر رہے ہیں، مطلب بہت اسٹرک ہو کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے وہ کہتے ہیں کانشیس سے نہیں انکانشیسلی ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اتنا ہم اس کے پیچھے لگ چکے ہیں۔
آٹومیٹیکلی جب اس پہ ایک ہیلدی چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا تو لوگ زیادہ اس چیز کو فالو کریں گے، ان کو زیادہ ہوگا، اور ان ہیلدی چیز سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اوکے، لوگ فیک ہیلتھ انفارمیشن کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ ریسرچ کریں، جیسے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا انٹرنیٹ خود آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی جو جیسے ہے نا، میرے پہ بالکل ریلائی نہ کرو اور ریسرچ کرو کہ میں ٹھیک ہوں بھی کہ نہیں ہوں، آپ کا اے آئی کہتا ہے۔ سیم وے میں آپ کو اے آئی اتنے مواقع بھی فراہم کر رہا ہے، وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم دے رہے کہ آپ اس سے اور ریسرچز کر کے ان چیزوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ اوکے، ہیلتھ انفارمیشن شیئر کرتے وقت جو ہے نا کریٹر کی رسپانسبلٹی کیا کیا ہوتی ہے؟ اگین بیٹر ریپیٹ کریں کوشچن۔ ہیلتھ انفارمیشن شیئر کرتے وقت جو کریٹر کی رسپانسبلٹی کیا کیا ہوتی ہے، مینس کہ جو ہاں جی، سوشل سمجھ میڈیا آ پر گئی، جو پوسٹ کرتے جی ہیں؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن اس نے شیئر کرنی ہے، اس میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں وہ دوسروں کے لیے کس حد تک بینیفیشیل ہے، اور اس سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ فائدہ نہ ہو تو نقصان نہ ہو، وہ والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ شیئر کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کسی کی صحت کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک بندہ آ کے پیچھے لگ کے ایک چیز کو فالو کرتا ہے اور اس کو اگر اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تو اس مینس اس کی منی ویسٹ ہو رہی ہے، اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اس کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ غلط انفارمیشن دیتے ہیں دین اس میں یعنی میں کیا ہوتا ہمیں ہے کہ اس دوشنا کے کرے۔ تمام، تو اس صورت اوکے، میں ان کے تمام جو ہوتا ہے سمجھے بھی اس کی ہیلتھ جو وہ اس میں آ جائے گی۔ اس لیے اس کو تھوڑی سی اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے کہ کسی کو اس سے ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اوکے، تو مائی نیکسٹ کویشچن از کہ پیرنٹس کو اپنی بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن میں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ پیرنٹس کو بچوں کو شروع سے اویئر کروانا چاہیے کہ آپ کے لیے کون سی چیز ہیلدی ہے، کون سی ان ہیلدی ہے۔ بچوں کو کچھ پیرنٹس تو خود بچوں کو سافٹ ڈرنکس دے رہے ہوتے ہیں خوش ہو کے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان ہیلدی ہیں، تو اس لیے بچوں کو شروع سے ہم اویئر کر دیں بیٹا یہ ان ہیلدی ہے، اس کی جگہ آپ وہ لیمن جوس پی لیں، کنجبین بنا لیں، آپ دوسرے جوسز مطلب فریش جوس لے لیں اور خود ان کو وہ چیزیں بنا کے دے دیں، یا پھر اس کی جگہ ان کو دودھ کی طرف پریفر کریں کہ یہ بیٹا آپ کے لیے ہیلدی ہے، نہ کہ وہ چیزیں سیم دوسری چیزیں جنک فوڈ سے ان کو ہٹا نے کہا کہ یہ تو بیٹا ان ہیلدی ہے۔ آپ ان کو ہیلدی وے میں اچھی اچھی چیزیں خود بنا کے دیں اور ان کو اس کی طرف جتنا آپ سٹارٹ میں بچوں کو لے کے اس طرف آئیں گے بچے آپ کو جلدی فالو کریں گے۔ اگر سٹارٹ میں آپ نے ان کو نہیں ساتھ دیا تو دین پھر بچہ آپ کا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اوکے، آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا ہیلتھ چیلنج کیا ہے؟ آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا ہیلتھ چیلنج تو یہ ہے کہ ان کو ان ہیلدی چیز ویسے ہی مل رہی ہے۔ ہم جو چیز بھی کھا رہے ہیں، ایون کہ ہم دودھ بھی پی رہے ہیں، ہم جو روٹی بھی کھا رہے ہیں، تو وہ بھی ہمیں ان ہیلدی اس وے میں ہے کہ سپرے لگا ہوا، جانور نے جو کھانا کھایا، وہ چارہ کھایا، اس پہ سپرے ہوا وہ اس کے اندر گیا، وہی دودھ ہمیں مل رہا ہے، تو وہ سپرے جو ویجیٹیبل فروٹس مل رہے ہیں اس پہ اتنا سپرے اور اتنی دوائی ادویات لگی ہوئی ہیں، جب وہ ہمارے اندر جاتا ہے تو وہ بھی ان ہیلدی ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی یہ تو پھر ان کے اوپر افیکٹ کرے گا۔ تو ہیلتھ میں یہاں پہ تو ہم تھوڑے سے ہو رہے ہیں، ابھی ہمیں ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اوکے، ایگزام ڈیز میں ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ ایگزام ڈیز میں بھی وہی بات ہے کہ اپنا ٹو ڈو لسٹ بنا لیں، اپنا ٹائم سیٹ کر لیں کہ یہ ٹائم جو ہے اس میں میرا میل ٹائم ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، اور اپنے میل ٹائم پہ فوکس کریں، اور اس میں بھی آپ نے ہیلدی چیز لینی ہے۔ بار بار تھوڑی سی کریونگ اگر ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے ہیلدی اسنیکس میں وہ اپنے بنا کے ساتھ رکھے تاکہ وہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کریں اور آپ ایک بہتر رزلٹ دے سکیں۔ اوکے، سو مائی نیکسٹ کویشچن از کہ کیا ینگ پیپل کو اپنی سلیپ روٹین پر فوکس کرنا چاہیے؟ بالکل، ینگ نے سلیپ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کیا فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا جو آپ کی صحت کے لیے ہی نہیں آپ کی عمر کو بھی بڑھاتا ہے، صرف آپ کی صحت ہی اچھی نہیں ہوتی۔ اوکے، زندگی میں وہ کہتے ہیں موت ایک دن لکھی ہے، لیکن جتنے دن آپ نے دنیا میں رہنا ہے اگر آپ تھوڑے سے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر لیں تو آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، بنسبت کہ آپ بیمار یا مرے مرے گزاریں۔ دونوں صورتیں میں گزارنا تو ہے، وہی ایک ہیلدی اوکے، لائف گزارنا۔ اوکے، سو مائی نیکسٹ کویشچن از کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہیلتھی لائف اسٹائل اسٹارٹ کرتا ہے اور کچھ دن بعد روٹین بریک ہو جاتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس سے دوبارہ وہ پلان کرنا چاہیے اور اس کے اوپر دوبارہ سے فالو کرنا چاہیے. بار بار کوشش آپ کو ایک دن اس پہ بالکل کنسسٹ کر دے گی. جیسے کہ وہ مکڑی والی مثال تھی کہ بار بار وہ گرتی تھی لیکن اس نے ہمت نہیں چھوڑی تو وہ چھت تک پہنچ گئی. سیم وے میں آپ بھی اگر بار بار کوشش کریں گے تو ایک وقت میں یہ ہوگا کہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے اور آپ ایک ہیلدی چیز کی طرف فوکس کریں گے. اوکے. سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ موٹیویشن اور ڈسپلن میں سے آپ کے اکارڈنگ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں. موٹیویشن بھی امپورٹنٹ ہے اور ڈسپلن ہو. آپ ڈسپلنڈ ہیں لیکن آپ کو موٹیویشن نہیں، آپ کو کوئی چیز نہیں موٹیویٹ کرے تو آپ آہستہ آہستہ اس ڈسپلن پہ بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے. موٹیویشن آپ کا جیسے کہتے ہیں نا پیچھے سے پیٹرول والا کام کر رہی ہے. آپ کی ڈسپلن آپ کی گاڑی ہے تو موٹیویشن آپ کو پیٹرول مہیا کر رہی ہے. دونوں ہی امپورٹنٹ ہے. اوکے. ینگ جنریشن کو ہیلتھ کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ لیسن کیا سیکھنا چاہیے؟ ینگ جنریشن جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. اور جن لوگوں کے پیچھے لگ کے ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں وہ بھی شاید پتہ نہیں کتنا پچھتا رہے ہوں گے اپنے اس گندے فضول قسم کے لائف سٹائل کو اپنا کے. اچھا کھائیں، اچھا سوچیں، کیونکہ صرف ہیلتھ جو ہے وہ آپ کے کھانے سے نہیں، آپ کی فزیکل نہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کر. جتنی اچھی مینٹل ہیلتھ ہوگی اتنی اچھی آپ کی فزیکل ہیلتھ ہوگی اور جتنی اچھی فزیکل ہیلتھ ہوگی اتنی مینٹل ہیلتھ ہوگی. تو دونوں پہ فوکس کریں، صرف ایک چیز کو نہیں دیکھیں. اوکے. آپ کے اکارڈنگ جو ہے نا سکسیس کیا ہے؟ سکسیس یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو کچھ گولز اپنی زندگی کے بنائے میں اور آپ نے ان کو بہتر میں اچیو کیا اور وہ گولز جو ہیں وہ اس میں آپ کا رب جو ہے وہ آپ سے خوش ہے. آپ نے اپنے گول سیٹ اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جس پرپس کے لیے اس دنیا میں بھیجا کیا آپ نے اس چیز کو فل کیا ہے کہ نہیں. اللہ نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں، جو ایمانتیں آپ کو دی ہیں، کہ آپ نے اس کو اپنی صحیح طرح سے استعمال کیا ہے کہ نہیں. آپ کی باڈی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، آپ کی ہیلتھ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، آپ کی سوچ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، آپ کے مشورے آپ کی باتیں آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. اگر آپ نے یہ صحیح طرح ڈلیور کر دی دین آپ ایک سکسیسفل پرسن ہیں. اوکے. تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور جو ہے نا اتنا اچھا آپ نے انٹرویو دیا. تھینک یو ایوری ون اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.